وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخافها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواہ البخاری. محترم سامعین کرام، معزز مہمانان نظام اور ہمارے حضرت قاری صاحب، اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بیٹھ کر اپنے دین کی بات کرنے کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق دی ہمیں. ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے میں نے اسی کا خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے. عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دیں گے جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس حدیث کی متفق علیہ کہی جاتی ہے یہ حدیث، یعنی کہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل اور امام مسلم نے بھی اپنے استاذ کے نقش قدم پر چل کر اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر داخل کیا. رضی اللہ تعالی، میں عام طور پر جو ہے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں تو راوی کے کچھ مختصر حالات میں حدیث بیان کرتا ہوں، جس حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے اور کہاں سے آئی ہے یہ حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت دی ان کو غزوہ خیبر کے بعد، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنا شروع کیا اور علم حاصل کرنا شروع کیا. اب چونکہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو جس وقت علم حاصل کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیثیں سنتے تھے تو بھول جایا کرتے تھے. اب باقی صحابی بھی اس وقت تھے، باقی صحابہ بھی تھے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ لکھ لیا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ بھی نہیں سکتے اور یاد بھی نہیں رہتی ہے باتیں. تو ایک مرتبہ شکایت کی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضعف حافظہ کی کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے اور آپ جو بات بتاتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنی چادر آگے کریں. تو انہوں نے اپنی چادر آگے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر، یہ واقعہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب العلم. چادر کو دم کیا میں
دم کیا اس کے بعد فرمایا کہ اس چادر کو اوڑھ لے ابو ہریرہ. تو اس چادر کو اوڑھ لیا. اس کے بعد سے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کوئی چیز لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس لیے کہ الحمدللہ سب سے زیادہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جانتا ہوں. یعنی حدیث بیان کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ الحمدللہ مجھے حدیثیں یاد ہیں. اب یہ ایک حکم بن مروان کے زمانے کے اندر یا مروان بن حکم کے زمانے کے اندر، یہ بعد میں جو ہے اس وقت یہ حضرت عثمان کا دور غالباً یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. سنا ایک شخص نے حکم بن مروان نے کہ حضرت ابو ہریرہ کافی حدیثیں بیان کرتے ہیں. میں آپ کو ان کا حافظہ بتاتا ہوں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا نا، اس کی برکت دیکھے. فرمایا کہ وہ حکم بن مروان کہتے ہیں کہ سنا ہے حضرت ابو ہریرہ کافی حدیثیں بیان کرتے ہیں، چلو ان کا جائزہ لیا جائے، امتحان لیا جائے، ان کے حافظے کا امتحان لیا جائے. تو چنانچہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پر بلایا، اس بہانے سے کہ آپ دعوت پر آئے اور ہمیں آپ سے کچھ استفادہ حاصل ہو جائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت پر آئے اور دعوت سے پہلے کہاں گیا، 2 کاتب کو بلایا اور ان لکھنے والوں کو کہا گیا کہ پردے کے پیچھے بیٹھ جائے، کاپیاں لے کر کے اور لکھنا شروع کرے. میں 100 حدیثیں پوچھوں گا حضرت ابو ہریرہ سے، آپ ان ساری حدیثوں کو لکھ لیا کریں اور لکھنے کے بعد اس کو محفوظ کر لے اپنی کتابوں کے اندر میں. تو چنانچہ اسی طرح کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں بیان کرتے چلے گئے 100 حدیثیں پوری ہو گئی اور اس کے بعد اس دن کی مجلس منعقد ختم ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ چلے گئے. 1 سال گزرا، مکمل 1 سال گزرا. دوبارہ اس حکم بن مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حاصل کرنے کی غرض سے دعوت دی. حضرت ابو ہریرہ دوبارہ آئے اس مجلس کے اندر میں. دعوت سے پہلے دوبارہ حدیث کی مجلس لگی اور انہوں نے درخواست کی کہ حضرت آپ وہی ساری حدیثیں سنائیں جو پچھلے سال آپ نے سنائی تھی، وہی 100 حدیثیں آپ دوبارہ سنائیں جو پچھلے سال سنائی تھی. اب دوبارہ ان کو پردے کے پیچھے کاتبوں کو بٹھا دیا اور ان کو کہا کہ اپنی کاپیاں کھول لیں اور جانچتے چلے جائیں. تو حضرت نے جو ہے 100 حدیثیں بیان کی دوبارہ، ہو بہو الفاظ بھی وہی، معانی بھی وہی، ذرہ برابر زبر زیر کی تحریف نہیں اس کے اندر. یہ ان کے حافظ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی. غالباً 5 یا 6 ہزار حدیثیں ایسی ہے جو صحاح 6 کے اندر موجود ہے. ان سے اتنی حدیثیں. تو انہی کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں، اپنے عرش کے نیچے ان کو جگہ دے گی. وہ 7 لوگ کون سے ہیں اس کے متعلق مجھے بتانا ہے. اگر ان 7 لوگوں میں آپ نے اپنے آپ کو پا لیا تو یہ خوشخبری ہے، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا گویا کہ ضمانت ہے آپ کے لیے، آپ کے اور میرے لیے جو ہے یہ ضمانت ہے. قیامت کے دین کے متعلق آتا ہے کہ قیامت کے دین جو ہے سورج انسان کے سروں پر ہوگا اور سایہ کوئی نہیں ہوگا. قیامت اسی دنیا کے اندر قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو جو ہے وہ مقناطیس ربر کی طرح کھینچیں گے اور بالکل سیدھی ہموار کر دیں گے اس زمین کو، اور اسی زمین پر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے. اور یہ زمین کا جو حصہ ہے اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے زمین، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی، انسان سوچتا ہے کہ پورے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگ کیسے جمع ہو پائیں گے. لیکن اللہ کے قدرت کے اندر سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ اسی زمین کو ایسے کھینچیں گے کہ وہ زمین جتنی اس وقت ہے اس سے کئی زیادہ بڑی ہو جائے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے اور اس کے بعد قیامت کا منظر ہوگا، ایسا منظر ہوگا کہ وہاں پر
حضرت عائشہ کی حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ انسان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے اس وقت، چونکہ قبر سے اٹھائے گئے ہوں گے تو کپڑے بھی نہیں ہوں گے ان کے جسم پر۔ تو حضرت عائشہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، کپڑے اگر نہیں ہوں گے تو کیا یہ شرم کی بات نہیں ہوں گی؟ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف زدہ انداز میں فرمایا کہ وہ منظر ایسا ہوگا کہ وہاں کسی کو کسی کے بارے میں سوچنے کے بارے میں گمان بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اپنے خود کے اعمال کے محاسبے کے اندر وہ اتنا ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے اعمال کی فکر کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، آیا مجھے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا نہیں، آیا مجھے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا یا سیدھے ہاتھ میں ملے گا، میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سورج انسان کے بالکل سر کے قریب ہوگا۔ اب جب سورج کی گرمی، اس وقت آپ دیکھو یہاں کی گرمی، اپریل کی گرمی کو دیکھو، آپ رمضان المبارک کی گرمی کو دیکھو، حج کے ایام کی گرمی کو دیکھو، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ سورج اگر انسان کے سر پر آ جائے تو اس کی گرمی کا کیا عالم ہو۔ انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوا، کسی کو کسی کی فکر نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان جو ہے اپنے والدین کو بھی بھول جائے گا، اولادوں کو بھول جائے گا، بھائیوں کو، دوستوں کو، تمام احباب رشتہ داروں کو بھول جائے گا، ایسی فکر میں مبتلا ہو جائے گا انسان۔ اس وقت اگر کسی کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے تو وہ سب سے خوش نصیب شخص کہلائے گا، نہیں کہلائے گا؟ سب سے خوش نصیب شخص کہلائے گا۔ تو یہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی۔ کمپنیاں چیز دیتی ہے، ساتھ میں گارنٹی دیتی ہے نا کہ بھائی سال کی گارنٹی لے جاؤ، 2 سال کی گارنٹی لے جاؤ، خراب ہو جائے واپس آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے کی گارنٹی دے دی گویا۔ پہلا کون سا ہے اس میں سے؟ اچھا، امام العادل، سب سے پہلے امام العادل، وہ بادشاہ جو یا وہ امام جو انصاف قائم کرے اپنی رعایا پر۔ اب امام سے مراد، بادشاہ سے مراد حقیقی بادشاہ نہیں ہو سکتا، ہر وقت حقیقی بادشاہ مراد نہیں۔ امام سے مراد یہاں پر آپ کے گھر کا جو بڑا ہو، یعنی آپ لوگ اگر آپ کے گھر کے بڑے ہو، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے، تو گویا کہ آپ اپنے گھر کے امام ہوئے، آپ اپنے گھر کے گویا کے بادشاہ ہوئے۔ سید القوم خادمہم، آپ اپنے قوم کے جو ہے بادشاہ ہوئے، بڑے ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ کسی مسجد کے ذمہ دار ہو تو وہ مسجد کے بڑے ہوئے، آپ کسی کام کاج کی جگہ کے بڑے ہو تو آپ وہاں کے ذمہ دار بڑے ہوئے، کوئی عہدہ ہو آپ کے پاس، آپ بڑے ہوئے۔ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آئیں۔ انصاف۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حالانکہ خدائی کا دعویٰ، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، اپنی خدائی کے اندر کسی اور خدا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب فرعون کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اتنی مہلت کیوں اتنی مہلت دی؟ اس کی ایک وجہ بیان کرتے ہیں مفسرون، کہتے ہیں کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا تھا، بس یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں مہلت دیتے رہے، توبہ کر لے گا، توبہ کر لے گا۔ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ ایک میسج، ایک بتانا، یہاں پر ہمیں ایک پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ آیا ہمیں انصاف کے ساتھ قائم رہنا۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈے کرنے والی چیز ہے انصاف۔ دوسری چیز کیا کہیں؟ رجل شاب نشأ فی عباد اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جوان، نوجوان جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے اندر مست کر لے، اپنے آپ کو اب اللہ کی عبادت کے اندر کھپا لے۔ اور نوجوان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان عام طور پر دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں۔ بندہ نوجوان ہے، نئی شادی ہوئی ہے،
اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، دنیا کی نہ ہو کہ لذت بھی ان میں زیادہ ہوتی ہے، بھی ان کی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر میں کہا کہ مست عبادت کے رہے، انتظار کرتا رہا، ذکر کے وقت انتظار کرتا رہا، اور عبادات کے کرنے کا انتظار کرتا رہا۔ نوجوانوں کے متعلق آتا ہے کہ جب نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ عمر اور اس کی عبادت اس کو اپنا ثواب ضرور ملے گا۔ جوانی سے کرنا شروع کر دے، خود اندازہ لگاؤ کہ وہ بڑھاپے تک پہنچے گا کتنی زیادہ عبادت ہو چکی ہوگی، اس کے نام اعمال کے اندر کتنے زیادہ نیکیاں لکھی جا چکی ہوگی، ثواب کتنا زیادہ لکھا جا چکا ہوگا۔ اس لیے یہاں پر عام طور پر، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کا ذکر کیا کہ نوجوان جس کا دل اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہے، اٹکا رہے۔ دوسرا، رجل قلبه معلق فی المساجد، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہا ہے۔ مسجد، یہاں نوجوان کی قید نہیں، البتہ مسجد کے ساتھ لگاؤ رکھنا، مسجد کے ساتھ دل لگی رکھنا، کہ مسجد جب چاہو مسجد نظر آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی آندھی آتی، کوئی طوفان آتا یا تیز بارش ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مہمان آتے تو زیادہ عام طور پر مسجد ہی کا انتظام تھا تو مسجد ہی کے اندر بلاتے، اور حتی الامکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت مسجد کے اندر، سفر میں جانا ہوتا مسجد سے روانہ ہوتے، سفر سے واپس آتے مسجد میں پہلے داخل ہوتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، شکر ادا کرتے اللہ کا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف توجہ دیتے۔ ضد کے اندر اپنے دل کو اٹکائے رکھو، یہ چیز آپ کو چھوٹی چیز نہیں ہے، اپنے دل کے اندر مسجد کی اہمیت اور مسجد کی محبت کو بٹھا لینا ہے کہ جو بھی ہو مسجد میں جانا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ مسجد جا رہے ہو۔ کہاں سے واپس آ رہے ہو؟ مسجد سے واپس آ رہے ہو۔ کہاں جاؤ گے؟ شام کو مسجد جاؤں گا۔ مسجد 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 اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں جا کر تو بندہ گناہ کرتا نہیں، تو جتنا مسجد کے اندر گزارو گے، ظاہر بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ شیطانی خیالات بھی نہیں لاتا ہے مسجد کے اندر میں، کوشش کرتا ہے نہیں اللہ کا گھر ہے، مجھے بچانا ہے، اپنے آپ کو ایسے گندے خیالات نہیں چاہیے، اللہ کا گھر ہے، احترام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اب آپ اس کا دل جو ہے مسجد اٹکا رہا ہے، یعنی مسجد کی طرف زیادہ توجہ دے، مسجد کی طرف زیادہ جائے۔ تیسرا وہ شخص، رجلان، وہ 2 شخص، رجلان تحابا فی اللہ واجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ ایسے 2 شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کوئی غرض نہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، ہمارے درمیان کوئی لین دین نہیں، ہمارے درمیان کوئی سودا بازی نہیں، نہ آپ میرے ملازم نہ میں آپ کا مالک، بس صرف اور صرف خالص دین کی خاطر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ 2 شخص بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے۔ کتنی بڑی بات۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب 2 شخص جو ہے اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر کے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف مسکرا کر پیش آتے ہیں، یعنی ان دونوں کی طرف مسکرا کر توجہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ 2 بندے میرے لیے ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جمع ہو رہے ہیں میرے لیے، آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے، دین کی بات کے لیے جمع ہوئے، اللہ کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، تو ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے جمع ہوئے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی، رجلان تحابا فی اللہ،
اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرنا، بغض رکھنا. البغض للہ والحب للہ، الحب للہ والبغض للہ، اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں حدیث کے اندر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ ایک دوسرے سے محبت کرنا. کبھی کبھی جیسے کہ ہمارا تعلق قاری صاحب کے ساتھ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، کوئی اور غرض نہیں اس کے اندر. اب بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پھر وہ البغض للہ والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے استاد اللہ کے لیے ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے شیخ اللہ کے لیے ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. حق ہے، اصلاح کے لیے حق ہوتا ہے ہر بندوں کو، لیکن اللہ کے لیے تو ان کے لیے بھی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی. پھر اس کے بعد وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کو کوئی عورت دعوت دے، کس چیز کی دعوت دے، اور وہ عورت وہ بھی ایسی عورت ذات منصب و جمال، جو ایک منصب رکھنے والی عورت ہے اور جمال کی مالک ہے، جمال کی حاملہ ہے. اس عورت اگر وہ دعوت دے گناہ کی اور وہ شخص یہ کہے فقال انی اخاف اللہ، وہ نوجوان، وہ شخص حالانکہ اس کے پاس گناہ کرنے کے سارے آلات موجود ہیں، ذرائع سارے موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے وہاں پر، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے وہاں پر، سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی موجود نہیں ہے. اس کے پاس طاقت بھی ہے اور استطاعت بھی ہے اس لڑکی تک اور اس عورت تک جانے کی، لیکن وہ کیا کہہ دے انی اخاف اللہ. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، قرآن کے اندر جو ہے قصص اللہ تعالیٰ نے جو ہے احسن القصص فرمایا اس کو. اس کے اندر سے جو ہے یہ ایک پیغام ہے، ساری دنیا کے نام ایک پیغام ہے. کیا پیغام؟ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی تو کیا کہا انہوں نے؟ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ. یہاں پر کیا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ انی اخاف اللہ، خوف. وہاں پر کیا کہا؟ قال معاذ اللہ. اس لیے کہ وہ سچویشن اور وہ جگہ اور وہ موقع ایسا ہو گیا تھا کہ جہاں پر جو ہے ان کو اللہ کے سوا کوئی اور یعنی بچانے والا نہیں. سارے دروازہ وغلقت الابواب وقالت حیت، سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا. بادشاہ کا محل ایسا تھا، وہ عزیز مصر کا محل ایسا تھا جس کے اندر ایک دروازہ اور اس کے اندر پھر کمرہ، پھر کمرہ، اس کے اندر پھر کمرہ، اس طرح سے کئی کمرے تھے. تو ان سارے کمروں کو زلیخا نے تالے لگا دیے اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چیز کی دعوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. یہاں پر اب اندازہ لگائے ان کو نبی بنانا تھا نا اللہ نے، تو اللہ نے بچایا. اگر آپ اور میں اللہ سے بچنے کی اللہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود قرآن کے اندر کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس نے اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہاں اگر آپ کی نیت ہی نہ ہو بچنے کی، اور پھر اس صورت میں اگر یہ معاملہ ہو کہ آپ یہ سوچو کہ چلو ابھی گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو آپ نے جو ہے اللہ کی رحمت کا گویا کہ اپنے ذہن کے اعتبار سے غلط استعمال کیا. اللہ کی رحمت کے، اللہ کے عفو درگزر کا آپ نے غلط مطلب نکالا ہے اور آپ نے اس کا غلط استعمال کیا ہے اور آپ نے توبہ کیا. جو اللہ تعالیٰ نے دروازہ آپ کو دیا ہوا ہے توبہ کا، اس کا آپ نے غلط استعمال کیا. اس لیے جب بھی کوئی گناہ کا موقع پیش آئے، اگرچہ آپ کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، بس اس قیامت کے دین کو یاد کر لینا جس دن جو ہے اللہ کے عرش کے سوا آپ کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن کو یاد کر لینا جس دن سورج آپ کے سروں پر ہوگا. اس دن کو یاد کر لینا جس دن آپ کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے. اس دن کو یاد کر لینا جس دن آپ کے والدین بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کی اولادیں بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کوئی آپ کا قریب اور اقرب کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اس دن کو یاد کر لینا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کے انعام بھی دیں گے. اگر آپ نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچایا تو یہ تو صرف ایک حدیث عرش کے سائے کے متعلق ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر وہ مقام دیں گے جس مقام کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا تھا، جس مقام کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس مقام پر آپ کو پہنچائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کی ایسی عورتوں کا انتظام کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دنیا میں اپنے آپ کو بچایا.
گندی زنا جیسی گندی اور ناپاک چیز سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پاک صاف عورت کا انتظام کیا جنت کے اندر میں۔ قرآن کیا کہتا ہے زنا کے متعلق؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، اللہ نے کیا کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا نہ کرو یہ نہیں کہا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا زنا کے قریب بھی مت آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے جو زنا کی طرف آپ کو لے جانے والی ہے، کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، جو آج کل وہ گانے وغیرہ سننے کا بہت زیادہ نظام چلا ہوا ہے نا، ہر جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کی آواز پھیلی ہوئی ہے، گانے چل رہے ہیں، پتہ نہیں وہ آج کل تو قرآن بھی انٹرنیٹ پر چلایا جا رہا ہے عورتوں کی آواز میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زنا کے سارے دروازے بند کرنے کے لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی مت آؤ، چہ جائے کہ زنا کر اس کے قریب بھی مت آؤ، سارے راستے بند، بالکل اپنی نگاہوں کی حفاظت، اغض للبصر واحسن للفرج، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کا انتظام کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه وتنفق شماله۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے، اس کے صدقات میں سے صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اس طرح سے خرچ کرتا ہے چھپا کر کے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات کو اس لیے فرمایا کہ ریاکاری سے بندہ بچ جائے، دکھلاوے سے بندہ بچ جائے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اہل رسول ہے، حضرت حسین کی آل میں سے، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ سادی زندگی، بالکل سادی زندگی گزاری انہوں نے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو جب غسل دینے والے غسل دینے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کی پیٹھ پر جو ہے نشان دیکھے، کالے رنگ کی رسیوں کے نشان دیکھے انہوں نے، تو کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بعد میں چل کر کے پتا چلا کہ 50 گاؤں ایسے تھے، گاؤں پورے گاؤں ایسے تھے جن کا خرچہ امام زین العابدین اٹھاتے تھے، اور زندگی میں کسی کو معلوم ہی نہیں پڑا۔ یہ بات زندگی میں کسی کو معلوم، ہم 5 روپیے 10 روپیے اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کوئی، دیکھو آل رسول ہے، حال رسول علیہ سادہ زندگی گزاری، کوئی دنیا کی رغبت نہیں، کوئی دنیا کی محبت نہیں، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آئی تو اس وقت ایسا کیا کہ موت تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ مرنے کے بعد جب وہ گاؤں والے روتے ہوئے آئے ان کے انتقال میں، ان کے جنازے کے اوپر، اس وقت پتہ چلا کہ یہ تو لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت اعلیٰ کام کر کے گئے، اس وقت پتہ چلا۔ تو ہاں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اعلانیہ صدقہ کی بھی حدیث ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ آپ ایسی بستی میں رہتے ہو جہاں پر باقی کنجوس ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کنجوس ہو، تاکہ آپ اعلانیہ صدقہ کر کے ان کو بھی رغبت دلاؤ اپنی طرف، ان کو بھی یہ کہو، ان کو بھی یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو دعوت دو کہ آپ بھی صدقہ کریں۔ لیکن یہاں اس صدقے کے بارے میں کیا ملے گا؟ اگر آپ نے یہ صدقہ کیا تو آپ کو کیا ملے گا؟ عرش کا سایہ ملے گا، یہ اصل چیز ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کرے اکیلے میں، تنہائی میں، اپنے رب کو تنہائی میں یاد کرے، اور ففازت عیناہ کے ساتھ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اللہ اکبر، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا مقام رکھا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے رات کے وقت پہلے پہر میں اللہ تعالیٰ، یا تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کا رزق کھول دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے علم مانگے اس کو علم دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے صحت مانگے میں اسے صحت دے دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے استطاعت مانگے میں اسے طاقت دے دوں۔ عزتوں کا مالک اللہ، طاقتوں کا مالک اللہ، رزق کا مالک اللہ، عمر میں برکت دینے کا مالک اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ۔ اور یہاں تو مالک خود اپنے مخلوق سے کہہ رہا ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو، میں تیار ہوں۔ لیکن ہماری نیند ختم ہو تب نا، اتنی غفلت کی نیند ہم سوتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کبھی ہم نے ایک مرتبہ بھی اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہائے؟ نہیں بہائے۔ کبھی اکیلے میں اللہ، ہمارے قاری صاحب جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرواتے تو کہتے ہیں ایک بات، یہ تعلیماً اور تعدیباً ہے، البتہ اس ذکر کو اکیلے کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں نا قاری صاحب ذکر کرتے کیا مطلب؟ وہ اخلاص بڑھتا ہے۔ اکیلے اللہ کی عبادت کرنے میں، نفل عبادت یا ذکر کرنے میں وہ اخلاص بڑھتا ہے کہ اب آپ کے نہیں دیکھ رہا ہے، یہاں پر صرف میں بیٹھا ہوں کمرے کے اندر، اللہ بیٹھا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور لگاتے تھے، دورے پر جاتے تھے، چادر اوڑھ لیتے تھے، خلیفۃ المؤمنین ہے، چادر اوڑھ کر کسی کو پتہ نہ چلے کہ خلیفہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں چکر لگا رہے تھے۔ تو ایک گھر کے قریب رکے، وہاں سے آواز آ رہی تھی، ایک عورت اور اس کی ماں، یہ دونوں عورت اور بڑھیا، یہ دونوں کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان قریب کیے، سوچا چلو سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بیٹی جو ہے، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے، بیٹی تو نے پانی یا دودھ کے اندر پانی ملا دیا؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ میں نہیں ملا سکتی، اگر خلیفہ عمر کو پتا چل گیا تو کیا حال ہوگا؟ تو ماں نے کہا کہ یہاں اس وقت کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ تو لڑکی نے، اس بچی نے جواب دیا کہ خلیفہ تو عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو حضرت عمر نے جب اس بات کو سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن جب اپنے دارالخلافت میں پہنچے تو اس لڑکی کو بلوایا، اپنی ماں کے ساتھ بلوایا وہاں، اور اس لڑکی کے اس تقوی پر اتنے راضی اور اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا، اور انہی کے بطن سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جس نے حکومت کو ایک مرتبہ پھر سے حضرت عمر کی طرح کر دیا، انصاف والا۔ جب ہم نیکیوں کا کام کریں گے، جب ہم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے اندر بھی پھر دین کو اس طرح پھیلائیں گے، اور ہماری نسل کو بھی ایسے اخلاص والا بنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص جو ہے وہ مرغی کو توے کے اوپر، ہانڈی کے اوپر وہ سیک رہا تھا، مرغی کو ہانڈی کے اوپر سیک رہا تھا۔ رابعہ بصریہ رونے لگے، تو اس شخص نے سوچا شاید بھوکی ہوگی اس لیے رو رہی ہے، ٹھیک ہے کچھ دے دوں گا۔ تو کچھ پیش کرنا چاہا ان کے سامنے، تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میں بھوکی ہوں، آپ مجھے یہ نہ دیں، مجھے نہیں چاہیے، میں اس مرغی کو دیکھ کر کے قیامت کے اس منظر کو یاد کر رہی ہوں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو آگ کے اوپر سینکیں گے، ممکن ہے یہی اسی طرح کا کچھ منظر ہوگا، تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا، تو میں اس منظر کو دیکھ کر رو رہی ہوں۔ ایسا تقوی اندر لانا ہے، ہم نے اپنے اندر ایسا تقوی لانا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک گنہگار، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال دیا، تعالیٰ نے دنیا کے سب جتنی بھی چیزیں طلب کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے وہ سب، لیکن گناہوں میں ملبوس، رات اس کی عیاشیوں میں گزرتی تھی، رات زنا خوری کے اندر میں گزرتی تھی، اور گناہ اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے اللہ کی طرف نہیں، اللہ کی کوئی توجہ، زندگی
درد چھپا ہوتا ہے کہ نہیں میں جو بھی کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں گناہ کر رہا ہوں لیکن جو بھی، یہ تو ایک بندہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اور کرتا چلا جائے. تو اس شخص کا بھی یہی معاملہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام کے لیے گئے کوہ طور پر. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے کے متعلق بتایا اور کہا میرے اس بندے کو جا کر کے پیغام دے دے کہ تیرے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب تیرے لیے معافی کا راستہ نہیں، اب میں تجھے پکڑوں گا، اب تیری پکڑ کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو یہ پیغام پہنچایا. اب اس نے کانپنا شروع کر دیا. اب کہاں اب تو میری شامت آ گئی، اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اب اس نے اپنے آپ کو جنگل کی طرف اپنا رخ کیا، رونا شروع کر دیا اور روتا رہا. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، میں نے تنہائی میں بھی گناہ کیے، لوگوں کے سامنے بھی گناہ کیے، بے شرموں کی طرح گناہ کیے، میں نے رات کی اندھیری میں گناہ کیے. ساری چیزیں کہتا چلا گیا، لیکن دعا قبول نہیں. پھر آخر جملہ کہا، اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اے اللہ اگر آپ میری توبہ کو قبول نہیں کرتے تو پھر دنیا کی جتنی بھی آپ کی مخلوق ہے ان سب کے گناہ میرے اوپر ڈال دے، میں اکیلا چلا جاؤں گا، کم سے کم باقی مخلوق تو جہنم میں جانے سے بچ جائے گی. اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے کو کہہ دے تیرے سارے گناہ معاف ہے، بلکہ ان گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا. کتنا آسان سودا. اللہ تعالیٰ نے اس گناہ معافیاں مانگنی ہے. اکیلے میں جتنی معافی مانگو گے، جتنے ذکر اکیلے میں کرو گے، آپ اتنے گناہوں کا آپ اللہ کے سامنے جو ہے وہ مذاکرہ کر سکو گے اپنے گناہوں کا اور اپنا اظہار کر سکو گے آپ اور معافی مانگ سکو گے. لوگوں کے سامنے ممکن ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے وہ تڑپ نہ نکلے، آپ کے دل کے اندر سے وہ نہ نکلے، آپ کے دل کے اندر سے وہ نہ نکلے مانگنے کی، لیکن آپ اکیلے میں مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے امت کی فکر کرنی ہے، لوگوں کے اندر دین کو پھیلانے کی فکر کرنی ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں جنت تک لے جائے گی؟ یقین ہے آپ؟ مجھے بھی یقین ہے. ہم عمل تو کرتے ہیں، اللہ قبول کرے ہمارے اعمال، لیکن ہم اتنا یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اعمال ہم کو جنت تک لے جائیں گے. لیکن ہاں اگر آپ کی وجہ سے ایک دل اللہ اللہ کہنے والا ہو گیا، کیا وہ آپ کے لیے جنت کا سبب بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. کیا ایک اللہ کا بچھڑا ہوا بندہ اللہ سے مل گیا آپ کی وجہ سے، یہ چیز آپ کو ضمانت کے ساتھ جنت میں پہنچا سکتی ہے؟ ہم نے امت کی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہترین امت کہہ کر فرمایا خیرکم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ بہترین امت ہو. اس لیے آپ بہترین امت ہو کہ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. جو فکر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس دنیا کے اندر، اگر وہ فکر ہم میں بھی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ گیا. اب ہم آ گئی بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا عرفات کے میدان کے اندر، حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر. جتنا بھی آپ مجھ سے جانتے ہو اگرچہ وہ ایک آیت کو پہنچا دو، آگے پہنچا دو، آگے پہنچا دو. دین پھیلاؤ آگے، لوگوں کے دلوں کو، اپنے دل کی بھی فکر کرو، لوگوں کے دلوں کی بھی فکر کرو. لیکن مومن کے دل میں اللہ رہتا ہے، مومن کے دل میں اللہ، بس وہ بچھڑ جاتا ہے. بعض مرتبہ اپنے اللہ سے بچھڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، میرا بندہ مجھ سے جیسی امید کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلے کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ یا ایک غز اس کے آگے اس کی طرف بڑھتا ہوں. اگر کوئی میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں.
فرمایا کوئی میرا بندہ میرا ذکر اپنے دوستوں میں اپنے احبابوں میں کرتا ہے، میں اس کا ذکر خیر فرشتوں میں کرتا۔ اتنا کریم اللہ، ہمارے قاری صاحب کریم کی ایک جو ہے نا معنی بیان کرتے ہیں کہ ہر کس و ناقص کو دینے والا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس کریم اللہ کو ہم کیسے چھوڑ کر چلے گئے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے آپ کو بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو اسی بات پر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت وبعد الموت اللهم قنا عذاب النار اللهم قنا عذاب القبر اللهم قنا عذاب الفقر اللهم قنا عذاب الحشر اللهم قنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله لنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم ہمارے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ موت کے سکرات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آسان موت نصیب کرنا، اے اللہ قیامت کے میدان میں کہیں ہم رسوا نہ ہو جائے، اے اللہ اپنی ستاری کی چادر ہم پر باقی رکھنا، اے اللہ جس طرح آپ نے ہمارے گناہوں کو یہاں چھپایا ہے اے اللہ کل قیامت میں بھی چھپانا۔ ہمارے والدین ہوں گے، ہماری اولادیں ہوں گی، ہمارے تمام رشتہ دار دوست احباب موجود ہوں گے، اے اللہ اگر ان کے سامنے ہمارے گناہوں کا کالا چٹھا کھل جائے تو اے اللہ ہم بہت رسوا ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی دے، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ آپ کے پیارے محبوب نے جنت الفردوس مانگنے کا حکم دیا ہے، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کے تمام تر مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے انہیں نجات دے، اے اللہ اس جگہ کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ اس مسجد کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مساجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام جتنے بھی آپ کے راستے میں چلنے والے مبلغین ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول کر، اے اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول کر، اے اللہ آپ کی ولایت نصیب کر، اے اللہ آپ کا قرب نصیب کر، اے اللہ آپ کا قریب کر لے ہمیں، اے اللہ ہمیں آپ کی دوستی عطا کر دے، اے اللہ ہم آپ کی دوستی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ان پر بار بار درود بھیجنے کی توفیق نصیب فرما دے،
اے اللہ مدینہ منورہ کا احترام نصیب فرما ہمارے دلوں میں، اے اللہ مکہ مکرمہ کی عظمت نصیب فرما ہمارے دلوں میں، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ اگر موت دے تو مدینے کی موت دے، اے اللہ جنت البقیع کے اندر مدفون دے، اے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ قیامت کے اندر بھی تمام امت مسلمہ کو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل فرما، اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اندر ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس وقت مانگنا چاہیے ذہن میں نہیں آ رہا، اے اللہ گناہ کر کر کے ذہن بھی کند ہو گئے ہمارے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اے اللہ ہم پر رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اے اللہ ہمارا بھی ان میں حصہ نصیب فرما، اے اللہ جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم بھی ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی پناہ دے دے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔